بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین، سید الاولین والآخرین، امام المرسلین وخاتم النبیین، سیدنا و مولانا و شفیعنا و حبیبنا و حبیب الہ العالمین، وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الہداۃ المہدیین وصحبہ الاجمعین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم یا سیدۃ النساء العالمین یا فاطمۃ الزہرا۔ السلام علیکم یا امیر المؤمنین یا علی مولا۔ السلام علیکم یا ابا محمد الحسن۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین۔ السلام علیکم یا شیخ جنید البغدادی۔ السلام علیکم یا شیخ علی بن عثمان حجویری۔ السلام علیکم یا شیخ عبد القادر جیلانی۔ السلام علیکم خواجہ معین الدین چشتی اجمیری۔ السلام علیکم یا حضرت سید میرا حسین زنجانی۔ خواتین و حضرات، ہمارے بر صغیر میں اولیاء اللہ کے اماموں میں سے ایک امام شیخ علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سننے والے کا مقام بولنے والے سے بڑھ کر ہے، کیونکہ جو سنتا ہے وہ رب تعالیٰ کی رضا کے لیے سنتا ہے، اور جو بولتا ہے وہ کبھی رب کی رضا کے لیے بولتا ہے اور بہت دفعہ اپنے نفس اور اپنی ذات ہی کو راضی کر رہا ہوتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، میرا بولنا ہم سب کا سننا پروردگار آپ کی رضا کے لیے ہو، ہمارے نفس کی رضا کے لیے نہ ہو، آمین یا رب العالمین۔ خواتین و حضرات، ربیع الاول کا یہ مہینہ جاری و ساری ہے اور ہم ربیع الاول کے تیسرے عشرے میں داخل ہو رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے زنجانی لائبریری کے اس چھوٹے سے پلیٹ فارم پر ذکر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ نشست جاری ہے۔ ہم رب العزت کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ آج کچھ مصروفیت کی وجہ سے پہلے ہم نے سوچا کہ شاید سیشن نہ ہو پائے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور ہم اس سیشن میں حاضر ہیں۔ خواتین و حضرات، اس وقت ہم سیرت طیبہ کا مطالعہ کر رہے ہیں، سیرت کا سننے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانی زندگی سے سبق حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کل ہم نے فتح مکہ کے واقعات کو دیکھا تھا، آج ہم فتح مکہ کے جو آگے کے واقعات ہیں وہیں سے گفتگو کا سلسلہ شروع کریں گے، مگر آغاز میں کچھ احادیث مبارکہ ہم سننے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، السلام علیکم یا انبیاء اللہ، السلام علیکم پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام اہل بیت کو اور اہل بیت کے تمام امامز کو، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام فیملی، ان کی تمام وائفز، ان کی تمام کمپینینز کو، اور ان کی امت کے تمام اولیاء کرام کو، اور اسپیشلی لاہور شہر کے بہت ہی پیارے بزرگ حضرت علی بن عثمان حجویری، جن کو داتا صاحب کے نام سے پہچانا جاتا ہے، ان کو سلام، اور بغداد کے حضرت عبد القادر جیلانی کو بھی سلام۔ ہم کچھ حدیثیں پڑھتے ہیں جس میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے میل جول رکھنی ہے آپس میں، کمیونٹی میں، مسلمانوں کے اندر، اور ایک خیر کا معاملہ ایک دوسرے کے ساتھ کرنا ہے، اور گڈنس اور خیر پھیلانی ہے۔ تو حضرت انس بن مالک
سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اور مسلم نے یہ اضافہ کیا ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں یہ بھی فرمایا کہ اپنے پڑوسی کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ تو اس حدیث میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ جس طرح تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہیں اچھے سے ٹریٹ کریں، اچھا تم سے برتاؤ رکھیں، تم سے احترام سے بات کریں، تو تم بھی لوگوں کے ساتھ ایسے ہی پیش آیا کرو جیسے تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ پیش آئیں۔ تو ایکوالٹی کی بات کی ہے، ایکول رائٹس کی بات کی ہے۔ تو اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تم سے اچھا برتاؤ کریں تو تم بھی لوگوں کے ساتھ ویسا ہی اچھا برتاؤ کرو جیسا تم لوگوں سے چاہتے ہو۔ اگلی حدیث میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مومنین کی مثال ایک دوسرے پر رحم کرنے، دوستی رکھنے اور شفقت کا مظاہرہ کرنے میں ایک جسم کی طرح ہے۔ چنانچہ جب جسم کے کسی بھی حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو سارا جسم بے خوابی اور بخار میں اس کا شریک ہوتا ہے۔ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو مومن ہوتے ہیں، جو بلیورز ہوتے ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں اور دوستی رکھتے ہیں، ایک دوسرے کو شفقت سے ایک دوسرے سے پیش آتے ہیں، شفقت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور وہ ایسے ہیں جیسے کہ ایک ہی باڈی ہوں، ایک ہی جسم کے وہ ڈفرینٹ حصے ہوں، ایک ہی باڈی کے ڈفرینٹ پارٹس ہوں، اور جب جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو سب کو تکلیف پہنچتی ہے، سب کے لیے وہ باعث پین ہوتا ہے۔ تو اس میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ مومنین بلیورز ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، اور اگر کسی ایک کو بھی تکلیف پہنچے تو سب اس کی مدد کے لیے آتے ہیں، سب کو اس سے امپیکٹ ہوتا ہے۔ تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ سارے مسلمان یا ساری کمیونٹی یا سب بلیورز آپس میں اس طرح کی سینسٹیوٹی اور کائنڈنس ایک دوسرے کے لیے رکھیں کہ اگر کسی ایک کو تکلیف ہو تو آپ اس کی مدد کے لیے جائیں، اس سے دوستی کریں، اس سے صلح کریں اور تکلیف نہ پھیلائیں۔ اس کے بعد ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کی کوئی دنیاوی تکلیف دور کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کے دن کی مشکلات میں سے کوئی مشکل کو حل کرے گا، اور جو شخص دنیا میں کسی تنگ دست کے لیے آسانی پیدا کرے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اور آخرت میں اس کے لیے آسانی پیدا فرمائے گا، اور جو شخص دنیا میں کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس وقت تک اپنے بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ بہت خوبصورت حدیث ہے، اس میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں کہ اگر تم کسی مسلمان کی تکلیف دور کرو گے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس نیکی کے عوض تمہاری کوئی مشکل دور کرے گا قیامت کے دن۔ اور اگر تم دنیا میں کسی کے لیے آسانی پیدا کرو گے، کسی کی ہیلپ کر کے، تو دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی پیدا فرمائیں گے۔ اور اگر تم کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرو گے، اس کی غلطیوں پہ اس کی پکڑ نہیں کرو گے، انفیکٹ اس کو معاف کرو گے، یا اس کے جو بھی اس کی مسٹیکس ہیں اس کو چھپاؤ گے، تو آخرت کے دن بھی اللہ تعالیٰ تمہاری پردہ پوشی کریں گے۔ یعنی تم جس طرح لوگوں سے بیہیو کرو گے آخرت کے دن، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہیں ٹریٹ کریں گے۔
تو ایک رول پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سمجھا رہے ہیں بیہیویئر کا کہ لوگوں سے کیسے بیہیو کرنا ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد اس وقت تک کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے. سو اگر آپ لوگوں کے لیے خیر کا باعث ہیں، اگر آپ لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کی ہیلپ کریں گے. اور اوبویسلی اس کا الٹ بھی ہمیں سوچنا چاہیے، ریفلیکٹ کرنا چاہیے کہ اگر ہم لوگوں کی پردہ پوشی نہیں کر رہے، اگر ہم ان کو معاف نہیں کر رہے، اگر ہم ان کو تکلیف دے رہے ہیں، اگر ہم لوگوں کی مدد نہیں کر رہے کسی بھی لیول پہ، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے ویسے ہی بیہیو کریں گے، ہمیں وہی ملے گا. اس کو ان ادر ورڈز اس کو کارما بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ نے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. تو اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ بھی اچھا ہو تو پھر لوگوں کے ساتھ بھی اچھا کرو. اور اسی کی ایک مسٹیکل سائڈ کہ ہوتا کیا ہے جب آپ لوگوں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے نظام میں کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے نظام میں جو فرشتے ہیں وہ آپ کی مدد کو آتے ہیں. تو اللہ کی ایک نظام کس طرح فنکشن کرتا ہے اس پہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کچھ مسٹیکل باتیں بتائی ہیں. اگلی حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ دونوں روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے کسی بھائی کے کام کے سلسلے میں چل پڑا یہاں تک کہ اسے پورا کر دے، اللہ تعالیٰ اس پر 5000 اور ایک اور روایت میں ہے کہ 75,000 فرشتوں کا سایہ فرما دیتا ہے. اگر آپ کسی کی بھی مدد کے لیے کوئی ایفرٹ کریں تو اللہ تعالیٰ اپنے اینجلز میں سے 5,000 یا 75,000 فرشتوں کو اس ڈیوٹی پہ لگا دیتے ہیں کہ اس انسان کی ہیلپ کرو جو اس دوسرے شخص کی مدد کر رہا ہے. سو اف یو ہیلپ ادرس، اگر آپ کسی کی ہیلپ کریں تو اللہ کے فرشتے آپ کی ہیلپ کریں گے تاکہ آپ لوگوں کی مدد کر سکیں. آپ کو وہ اسٹرینتھ اللہ تعالیٰ فراہم کریں گے اپنے نظام سے، ایکسٹرا ہیلپ جس کو کہتے ہیں، اس کو فضل بھی آپ کہہ لیں، اللہ کا فضل آپ کو ملے گا. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جو شخص اپنے بھائی کے کام کے سلسلے میں چل پڑا یہاں تک کہ اسے پورا کر دے تو اللہ اس پر 5,000 یا 75,000 فرشتوں کا سایہ فرما دیتا ہے. وہ اس کے لیے اگر دن ہو تو رات ہونے تک، اور اگر رات ہو تو دن ہونے تک دعائیں کرتے رہتے ہیں اور اس پر رحمت بھیجتے رہتے ہیں، اور اس کے اٹھنے والے ہر قدم کے بدلے اس کے لیے نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور اس کے اپنے بھائی کی مشکل کو حل کرنے کے لیے اٹھنے والے ہر قدم کے بدلے اللہ اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے. تو اگر آپ کسی کی بھی ہیلپ کرتے ہیں تو آپ کا ہر ایک قدم جو آپ لیتے ہو اس پوری ایکٹیویٹی آف ہیلپ میں، اس پوری ایفرٹ میں آپ کا ایک لیا ہوا قدم، اس کے بدلے میں آپ کو اینجلز کے تھرو ہیلپ ملتی ہے، فرشتوں کی دعائیں بھی آپ کو ملتی ہیں، اللہ کی رحمت بھی آپ کو ملتی ہے، اور ہر ایک قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ آپ کا ایک گناہ مٹاتے جاتے ہیں. تو یہ بہت خوبصورت حدیث تھی. تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کو اللہ کا فضل ملے تو اس کو لوگوں کی مدد کرنی پڑے گی، اور اس کے ذریعے سے اللہ کی برکت، اللہ کی رحمت، اللہ کے انجیلک پریزنسز اس کے ارد گرد آئیں گی اس کی مدد کے لیے بھی. اور یہ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو الدرداء سے مروی ہے کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا، مجھے کمزور لوگوں میں تلاش کرو کیونکہ تمہیں کمزور لوگوں کی بدولت ہی مدد دی جاتی ہے اور انہی کی بدولت تمہیں رزق عطا کیا جاتا ہے. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ مجھے کمزور لوگوں میں تلاش کرو، اور
اس میں یہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم مجھ سے قریب ہو تو تم نے کمزور لوگوں کی مدد کرنی ہے. کمزور لوگوں میں مجھے تلاش کرو، یعنی ان کے پاس جاؤ، ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو، ان کے حالات سے واقف ہو، ان کی مدد کرو. اور کمزور لوگوں کی جب تم مدد کرو گے تو اس کی بدولت تمہاری مدد کی جائے گی، اور انہی کی بدولت تمہارے رزق میں اضافہ ہوگا. اور یہی رول جو ہم نے پہلی حدیث میں پڑھا کہ جب آپ کسی کی مدد کریں گے تو فرشتے آپ کی مدد کریں گے، اور اسی طرح آپ کے رزق میں اضافہ بھی ہوگا، کیونکہ جب انسان دینے والا ہوتا ہے اوروں کو تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو اور دیتا ہے، کیونکہ وہ تقسیم کرنے والا پھر ہوتا ہے اللہ کی برکتوں کو، اللہ کی بلیسنگز کو. اور یہ آخری ایک حدیث ہے، نہیں انفیکٹ یہ آخری ہی حدیث ہے ہماری. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دیں کہ ہم سب کی مدد کریں، اپنے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کی مدد کی توفیق ہمیں ملے. آمین. تھینکس اے لاٹ. خواتین و حضرات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت پاک کو ہم سن رہے ہیں، اور کل مدنی دور کا جو ایک بہت بڑا واقعہ ہے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکہ کو فتح کرنا، اس کے ہم نے حالات و واقعات سننے کا شرف حاصل کیا، اور کس کمال شفقت کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دا ویری ٹرو سینس آف دا ورڈ، ان دا ویری لٹرل سینس آف دا ورڈ، خون کے پیاسوں کو خلت معافی اور خلت توبہ عطا کی ہے، ان کو معافی کا لباس عطا کیا ہے. یہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کر سکتے تھے. کل جس واقعے پر ہم نے کانورزیشن کو کلمنیٹ کیا تھا، وہیں سے ہم آج کانورزیشن کو آگے لے کے جائیں گے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حدیبیہ ٹریٹی کے بعد مسلمان ہوئے تھے، یہ اور عمر بن العاص اور حضرت خالد بن ولید، یہ دونوں حدیبیہ ٹریٹی کے بعد مسلمان ہوئے تھے اور دونوں بڑے واریئرز تھے. تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ بھیجا ہے، اور وہاں کے جو بڑے تین ڈیٹیز تھے، لات، منات اور عزا. تو عزا کی ایک ٹیمپل بھی تھی مکہ سے باہر، تو اس کے ڈھانے کا حکم دیا ہے. اور حضرت خالد بن ولید جب جاتے ہیں اور اس آئیڈل کو پاش کر دیتے ہیں، تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے حال پوچھتے ہیں کہ تم نے کیا دیکھا. تو وہ کہتے ہیں، ایک نیریٹیوز میں جیسے ہم یہ کنسٹرکٹ کر سکتے ہیں کہ جیسے ایک آئیڈل تھا، میں نے اس کو توڑ دیا. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نہیں، دوبارہ جاؤ، ابھی عزا کو تم نے نہیں ڈھایا. تو سرکار دو عالم کے حکم پر جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس جاتے ہیں، تو وہاں سے ایک بکھرے ہوئے بالوں کی، نیکڈ اور غلاظت سے بھری ہوئی، اٹی ہوئی ایک عورت باہر نکلتی ہے، اور اس ٹیمپل کے جو مجاورین ہیں وہاں پر جو موجود ہیں وہ اس کی طرف توجہ کرتے ہیں، اور حضرت خالد بن ولید جو ہیں اس کا سر قلم کر دیتے ہیں، اس کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. اور یہ واقعہ جب واپس آ کے سناتے ہیں تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہاں وہ عزا تھی، اور وہ تیرے ملک سے مایوس ہو گئی، اب اس کو یہ سمجھ آ گئی کہ اب دوبارہ یہاں پر اس کی عبادت نہیں کی جائے گی. اب اسی سے ملتا جلتا ایک اور واقعہ ہے. اس عرب دور کی ایک اور بڑی ڈیٹی جس کو وہ پوجا کرتے تھے، اس کو منات کہتے ہیں. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک اور صحابی حضرت سعد بن زید اشہلی، ان کا نام آتا ہے ہسٹری میں، اور ان کو روانہ کیا کہ منات کی ایک ٹیمپل ہے. اور یہ پرانے وقتوں میں جو مدنی لوگ تھے، اور اوس اور خزرج اور ایک ٹرائب غسان ہے، تو یہ لوگ بھی ان کو پوجا کرتے تھے. تو حضرت سعد بن زید اشہلی کو حکم دیا کہ آپ اس بت کو گرا دیں جا کے. تو یہ جب وہاں پر پہنچے ہیں اس ٹیمپل میں، تو وہاں پر مجاورین موجود تھے. مجاورین نے جب ان کو دیکھا تو حضرت سعد بن زید اشہلی کو کہا کہ آپ یہاں پر کیوں آئے ہیں؟ تو فرمایا کہ میں منات کو ڈھانا چاہتا ہوں.
تو مجاورین نے کہا تم جانو اور تمہارا کام جانے. تو مجاورین نے کہا تم ٹرائی کر سکتے ہو تو کر لو, اندر چلے جاؤ, منات کو ڈھانا چاہتے ہو تو ڈھا دو. حضرت سعد جب منات کی طرف بڑھے تو پھر ایک کالی پرا گندا سر برہنہ عورت نکلی. وہ اپنا سینہ پیٹ پیٹ کر ہائے ہائے کر رہی تھی. تو پھر ایک فزیکل مینیفیسٹیشن ہوئی, ایک خاتون کے روپ میں, پرا گندا جس کے بال بکھرے ہوئے تھے, اور برہنہ وہ باہر آئی. اور وہ جو مجاورین تھے, دا کیئر ٹیکرز آف دیٹ ٹیمپل, وہ کہہ رہے تھے اپنے نافرمانوں کو پکڑ لے, اپنے نافرمانوں کو پکڑ لے. اور اتنے میں حضرت سعد نے تلوار ماری اور اس کا کام تمام کر دیا, اور پھر لپک کر اس بت کو بھی ڈھا دیا اور اسے توڑ پھوڑ ڈالا. تو یہ ایک اور واقعہ بھی, اور یہ دونوں واقعات اوتھینٹک ٹریڈیشنز میں موجود ہیں. ان واقعات کے پر ہم جب غور کرتے ہیں اور کچھ اسکالرز سے جب ہم نے پوچھا اس بارے میں, تو یہ اوتھینٹک واقعات ہیں, آف کورس یہ ٹریڈیشنز میں موجود ہیں. تو جو محدود علم ہمیں حاصل ہوا اسکالر سے, تو وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ جو ڈیٹیز ہیں یہ نیگیٹو سیٹینک فورسز کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتی ہیں, جو ان کے آئیڈل بنائے جاتے ہیں. اور یہ ٹائم میموریل سے یہ معاملہ چل رہا ہے. ہر اسٹیچو یا ہر آئیڈل تو کسی شیطانی طاقت کے ساتھ نہیں جڑا ہوتا, لیکن دنیا میں 6 یا 7 یا اس سے زیادہ کچھ ایسے آئیڈلز ہیں جن کے پیچھے شیطانی قوتیں ہیں, جن کی مینیفیسٹیشن یہ لات, منات اور عزا کے حوالے سے ہوئیں. اور مجھے یہ بتایا گیا, جو میرے علم میں نہیں تھا, بہرحال ایک بہت ہی اسکالرلی سورس سے, کہ ان عربائزڈ آئیڈلز کا انڈین ورژن بھی ہے. اور پرانے وقتوں میں جب ٹریڈ ہوتی تھی بٹوین عربیہ اینڈ انڈیا, تو آئیڈیاز کی, میتھولوجیز کی, ان کی بھی ٹریڈ ہوتی تھی. تو دنیا بھر میں یہ جو لات, منات اور عزا ڈیٹیز جن کو عربیہ سے کلینس کیا گیا, یہ دیگر جگہوں پر مختلف ناموں کے حساب سے موجود ہیں. تو یہ ایک ہسٹورک پوائنٹ آف ویو سے اس کو یوں ہم سمجھ سکتے ہیں. تو بنیادی طور پہ توحید اور مونوتھزم پر اسلام کا ایمفسس ہے, اور اس کو اگر ہم بہت ہی اپنے لیول کے اوپر سمجھیں تو رب العزت کی ذات پاک لامحدود ہے, انفینٹ. اس انفینٹ ذات کو جب کسی بھی درجے پر فائنائٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو رب العزت کے ہاں وہ شرک ہے. اس لامحدود ذات کو جب فائنائٹ کرنے کی کوئی کوشش کی جائے گی, اس کی کوئی امیج بنائی جائے گی, یا کوئی کانسیپٹ گھڑا جائے گا, یا کوئی آئیڈل تراشا جائے گا, تو یہ اس لامحدود ذات کی ایک بہت بڑی توہین ہوگی. وہ لامحدود ذات قدیم ہے اور وہ ہمارے شعور سے ماورا ہے. تو حادث ذہن, کریٹڈ ریلم کے شعور اس کو نہیں پا سکتے, اور ایک لیول کے اوپر اپنے شعور کی شکست مان لینا ہی خدا کی معرفت ہے, کہ میری کانشسنس کی شکست ہو گئی ہے. رب العزت کی معرفت کی طرف پہلا قدم یہ ہے کہ انسان اپنی کانشسنس کی سبمیشن کر دے, شکست مان لے اپنے عقل کی, اپنی فیکلٹیز کی, کیونکہ وہ قدیم لامحدود ذات ہے. تو ایک درجے پر یہ جو مینیفیسٹیشنز تھیں خدا کی, یہ تو خدا کی مینیفیسٹیشنز بھی نہیں تھیں, یہ سیٹینک پاورز کی مینیفیسٹیشنز تھیں, جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ان کو پاش پاش کروایا ہے, نیست و نابود کروایا ہے. تو یہ خدا کی ویسی مینیفیسٹیشنز نہیں تھیں. اور اگر ہائپوتھیٹکلی یہ خدا کی مینیفیسٹیشنز ہوں بھی, تو تب بھی کسی لامحدود ذات کو محدود انداز میں پریزنٹ کرنا اور یہ سمجھنا کہ یہ یہی خدا ہے, یہ رب العزت کی ذات کے ساتھ سب سے بڑی توہین اور اس کا شرک ہے, جس کا بنیادی طور پہ اسلام رد کرتا ہے. اور جو ہمارے صوفیہ کرام ہیں وہ بھی پھر یہی کہتے ہیں کہ اس کی معرفت شعور کی, عقل کی ہمیشہ کی حیرانی ہے, دا اسٹیٹ آف ایبسلوٹ بیولڈرمنٹ. وہاں سے ہی سفر شروع ہوتا ہے. تو بہرحال یہ کچھ 2 واقعات ہیں
جن میں 2 بڑی مسٹیکل کلوز جو ہے وہ عطا کی گئی ہیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس دنیا کے نظام میں شیطانی قوتیں، سیٹینک پاورز بھی ہیں، اور ان کی مینیفیسٹیشنز جو ہیں وہ تھرو آئیڈل یا آئیڈالٹری، اس کے تھرو یہ مینیفیسٹیشن ہوتی ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صحابہ کا یہ اوتھینٹک واقعہ ہمیں اس طرف اشارہ کر رہا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ اور مکہ کے اطراف کو کلینز کرنا شروع کیا اور توحید کے پرنسپل کو، رب العزت اکیلا ہے، تنہا ہے، وہی ایک ہے، اس پرنسپل کو جب آپ نے ریسٹور فرمایا ہے تو اس کے جو آئیڈالٹری کے مینیفیسٹیشنز تھے ان کو بھی پھر آپ نے گرانا شروع کیا، گروایا ہے ان کو پورے مکہ اور مکہ کے ارد گرد سے، اور مکہ کو دوبارہ اس کی اصلی حالت پر بحال کیا ہے۔ اب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہسٹوریکلی سب سے بڑے رائیولز تھے وہ تو مکنز تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکنز کو شکست دے دی تو اب اس سے پہلے آپ جوس کو شکست دے چکے تھے، تو اب اوورآل عربیہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرومیننس اسٹیبلش ہو گئی۔ ہمیں اوتھینٹک ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قریش کے ساتھ جنگیں کر رہے تھے، ایک لڑائی اور برسر پیکار تھے، تو باقی عربیہ تماشائی بنا ہوا تھا، اسپیکٹیٹر بنا ہوا تھا، اور باقی عربیہ یہ کہہ رہا تھا کہ اگر تو یہ اللہ کا نبی ہوا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ قریشیوں پر یہ پریویل کرے گا، اور جب یہ قریشیوں پہ پریویل کرے گا تب ہم اسے ایکسیپٹ یا ریجیکٹ کرنے کی ڈسکشن کریں گے۔ اگر قریشیوں سے ہی اس کی شکست ہو گئی تو پھر یہ ثابت ہو جائے گا کہ نعوذ باللہ یہ اللہ کا نبی نہیں تھا، تو ہمارے لیے یہ میٹر ہی نہیں کرتا کہ ابھی ہم اس کی دعوت کو قبول کریں۔ ونس فتح مکہ ہو گئی، مکہ فتح ہو گیا، تو اب جو دیگر ٹرائبز ہیں، all the other tribes، وہ سارے ٹرائبز نے یہ سوچنا شروع کیا ہے کہ اب ان کا کلیم جو ہے اس کلیم کے اندر کریڈیبلٹی ہے، یہ واقعی اللہ کے نبی ہو سکتے ہیں کہ انہوں نے مکہ فتح کر لیا ہے جو کہ ان کا ایپی سینٹر آف اسپریچویلٹی تھا، ایپی سینٹر آف کامرس بھی تھا، ٹریڈ بھی تھا، مگر وہ ایپی سینٹر آف اسپریچویلٹی بھی تھا۔ تو عربیہ کے ایپی سینٹر پہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قبضہ ہو گیا اور وہاں پر اسلام آ گیا، تو اب دیگر ٹرائبز نے سوچنا شروع کیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو کیسے لیں گے، اور میجورٹی نے پازیٹیولی ہی لیا اور یہ سمجھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اور کچھ نے یوں سمجھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہیں یا نہیں، یہ پاور کا نیا سینٹر یہ ہے تو ہم نے ان سے الیجنس کرنا ہے۔ تو یہ 2 طرح کی چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا رہے ہیں، بدو ٹرائبزمن، کیونکہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا نبی ہے جو پریویل کر گیا ہے، اور کچھ لوگ نعوذ باللہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب پاور کا ایک نیا سینٹر جو ہے ایمرج کیا ہے، تو اب اس سینٹر کے ساتھ ہم الیجنس کر لیتے ہیں اور اسی میں ہماری بقا ہے۔ تو یہ 2 طرح کے ٹرینڈز ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو ان کو یہ اطلاع ملتی ہے کہ 2 ٹرائبز ایسے ہیں جو مسلمانوں کے خلاف ایک وار کی تیاری کر رہے ہیں، اور ان ٹرائبز کا نام ہے ثقیف اور حوازن۔ تو یہ 2 بڑے ٹرائبز تھے۔ جیسے ہی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پر اپنا قبضہ کیا اور مکہ فال کر گیا اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلیسڈ کنٹرول میں آ گیا، تو یہ 2 قبائل ایسے تھے جنہوں نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کھلی جنگی کر دی اور اس کا اعلان کر دیا، اور انہوں نے باقاعدہ تیاری شروع کر دی کہ مسلمانوں کے خلاف ہم برسر پیکار ہوں گے۔ اب یہ جو ایریا ہے حنین کا، یہ مکہ سے باہر ہے۔ مکہ سے باہر اگر آج ہم جائیں تو گھنٹے کی ٹیکسی یا اس سے زیادہ کی ٹیکسی پر ایک مقام ہے، مقام جارانہ۔ مقام جارانہ سے بھی عمرے کا احرام باندھا جاتا ہے، وہ بھی ایک حد ہے جہاں سے بہت سے لوگ تو خیر مسجد عائشہ سے باندھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ قریب ہے، مگر جارانہ وہ پوائنٹ ہے جہاں سے جب آگے ہم دیکھیں گے بھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا احرام باندھا تھا۔ تو جارانہ سے آگے یہ علاقہ ہے حنین کا، اور اسی آگے اور جائیں تو علاقہ ہے طائف کا۔
تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع ملی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں مشرکین مکہ فال ہونے کے باوجود بھی یہ مسلمانوں پر حملہ کرنے لگے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف تیاری کر رہے ہیں، تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے یہ مناسب سمجھا کہ ان لوگوں کے خلاف جہاد ہوگا۔ ایک بات جو اور یہاں پر سمجھ لینی چاہیے جو بہت امپورٹنٹ ہے، اللہ کا نبی جب اس دنیا میں موجود ہوتا ہے، کوئی بھی اللہ کا نبی ہو، اور جب وہ دعوت دے دے اپنی امت کو، اللہ کا نبی اس کائنات میں موجود ہے اور وہ دعوت دے دے، وہ جس کو دعوت دیتا ہے وہ اس کی امت ہوتی ہے، اس کی نیشن ہوتی ہے۔ جب نیشن نبی کی دعوت کو نعوذ باللہ ریجیکٹ کر دے تو اللہ نے قرآن کے اندر اس پرنسپل کو اتارا ہے کہ پھر ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ پرافٹس جب اپنی دعوت دے دیں بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ اور پرافٹس کی بات کو نہ مانا جائے تو پھر رب العزت کا قانون یہ ہے کہ ان پر ڈیوائن پنشمنٹ کا نزول ہوتا ہے۔ ڈیوائن پنشمنٹ دو طرح سے ہو سکتی ہے، یا تو اللہ تعالیٰ آسمان سے عذاب نازل کرتے ہیں یا پھر ان پہ وارز مسلط کر دی جاتی ہیں۔ کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، آقا نے دعوت دی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری نیشنز کو ایک امت بنانے کے لیے آپ نے دعوت دی۔ اب جس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو ریجیکٹ کیا ہے وہ اللہ کے عذاب کا مستحق ہے، مگر کیونکہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں تو اب عذاب کی وہ صورت نہیں ہے جو پچھلے انبیاء کے دور میں نازل ہوتی تھی، جو کہ ایک بہت بڑے درجے کا عذاب ہوتا تھا۔ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو عذاب کی کیفیت ہوئی وہ یہ جہاد اور یہ وارز تھی، جو صرف ان لوگوں کو ٹارگٹ کرتی تھی جنہوں نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ریجیکٹ کیا تھا۔ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی وارز اور ایک عام بادشاہ یا کسی صاحب اقتدار کی وار میں یہ بنیادی اسینشل ڈفرنس ہے۔ آقا کی وار کے پیچھے ڈیوائن انٹینٹ ہے، اور وہ ڈیوائن انٹینٹ کیا ہے کہ نبیوں کی ریجیکشن ڈیوائن رات پر کلمنیٹ کرتی ہے، اور اس کلمنیشن کی ایک مینیفیسٹیشن یہ وارز ہیں جو سرکار دو عالم اب لڑ رہے ہیں۔ آپ نے جن کو خط بھیجے تھے وہیں پر پھر صحابہ کرام نے بھی اپنے دور میں لشکر بھیجے اور ان پر قبضہ کیا، کیونکہ وہ عذاب کے مستحق ہو چکے تھے۔ سیزر کو بھیجا، کیسر روم کو، کسرا ایران کو، جدھر بھیجا وہی وہ علاقے تھے جو حضرت عمر اور حضرت عثمان اور خلافت راستہ کے اندر کیپچر کیے مسلمانوں نے۔ تو یہ دنیا کے لالچ میں نعوذ باللہ یہ وارز نہیں تھی، ان کے پیچھے ایک اسپرچول ڈیوائن مشن ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اب حنین کے لوگ مکہ کے فال ہونے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو ریجیکٹ کر رہے ہیں اور خود تیار ہیں، تو اب اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ ان کے خلاف پھر وار کریں گے، اور اس وار میں وہ حق بجانب ہوں گے۔ تو اب غزوہ حنین کی طرف جب پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے چھوڑا ہے، مکہ کو چھوڑ دیا ہے، اور آپ کے صحابہ جو ہیں جب آپ مکہ میں انٹر ہو رہے تھے تو 10,000 تھے، اور جب آپ مکہ کو آپ نے چھوڑا ہے تو یہ 12,000 ہو گئے ہیں، 2,000 نیو کنورٹس ہیں جو مکہ کے ہیں۔ اور یہ شوال کا واقعہ، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم 17 رمضان کو مکہ المکرمہ میں وارد ہوئے تھے، مکہ شریف میں آپ آئے تھے 17 رمضان۔ اب یہ 6 شوال ہے، تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی 14 سے 20 دن مکہ شریف میں قیام فرمایا ہے، اور ان دا مین ٹائم آپ نے اس ایکسپیڈیشن کا اعلان کیا ہے اور لوگوں کو کہا ہے کہ آپ اپنے ہتھیار اور اپنے آپ کو اکوپ کریں۔ اب ایک جو جملہ یہاں پر برسبیل تذکرہ کہنا پڑے گا، بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سارے صحابہ ہی حضرت صدیق اکبر یا حضرت عمر فاروق یا حضرت عثمان غنی یا حضرت علی بن ابی طالب کی طرح تھے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ جو نیو کنورٹس تھے ان کی تربیت کرنا ایک بہت بڑا چیلنج تھا، اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ ایک نیا چیلنج تھا کہ اب نئی کمیونٹی ہے تو ان کو کس طرح مونوتھزم کے ساتھ، توحید کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے۔ اٹ واز اے چیلنج
کہ اوور نائٹ تو نہیں ہونا تھا. اسلام تو وہ لے آئے تھے, کلمہ تو انہوں نے پڑھ لیا تھا, لیکن جو تزکیہ اور طہارت اور جو تربیت مہاجرین مکہ کو اور وہ جو پہلے صحابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وصول ہوئی تھی, وہ ان مکنز کو تو وصول نہیں ہوئی تھی. تو یہ ایک چیلنج تھا, ایک نیا چیلنج, کہ اب یہ جو نمبرز بڑھ رہے ہیں ان کا باطن کا تزکیہ ہو ساتھ ساتھ, ان کی کلینزنگ ہو ساتھ ساتھ, اور ان کی گاڈ کانشیسنس بیدار ہو. اب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے ان ساتھیوں کو لے کے جا رہے ہیں تو ایک جگہ پر آپ نے بیری کا ایک بہت بڑا درخت دیکھا. پرانے زمانے میں اس کو ذات انوات کہا جاتا تھا. ذات انوات, وہ ایک بڑا بیری کا درخت تھا, اس کا انہوں نے نام رکھا ہوا تھا. اور پرانے وقتوں میں آئیڈولیٹرز, مشرکین, اپنا تلواریں اور دیگر اسلحہ اس کے ساتھ باندھ دیتے تھے. یعنی اٹ واز اے ہیوج ٹری, اور اس ٹری پر وہ اپنے ویپنز اور اسلحہ اور تلواریں وغیرہ, ہتھیار وغیرہ لٹکاتے تھے. پھر اپنا وہ جانور بھی ذبح کرتے تھے وہاں پہ, اور پھر وہاں پر ہر سال وہ ایک میلہ بھی لگاتے تھے, ایک پلگرمج بھی وہاں پہ, ایک پلگرمج پوائنٹ تھا وہ. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے پاس سے گزر رہے ہیں, اور وہاں پر وہ بڑا سا درخت ہے جو پرانے وقتوں میں ان کے لیے کسی درجے پہ اسپریچول سگنیفیکنس رکھتا تھا. Their animals were slaughtered there, they would gather there in pilgrimage, and they would hang their weapons there as well. اب بعض فوجیوں نے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے لیے بھی ذات انوات بنا دیجئے جیسے یہ پہلے ذات انوات ہے. جیسے پہلے آئیڈولیٹرز یہاں پر آگے میلہ لگاتے تھے, اسلحہ لٹکاتے تھے, اینیملز کو سلاٹر کرتے تھے, ایک پلگرمیج پوائنٹ بن جاتا تھا, تو ہمارے لیے بھی ایسا کوئی درخت ہونا چاہیے, کوئی ایسا سمبل ہونا چاہیے. تو انہوں نے کہا جیسے ان کا ذات انوات تھا ہمارے لیے بھی کوئی ذات انوات بنا دیں. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تم نے ویسی ہی بات کہہ دی جیسی موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہی تھی کہ ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دیجئے جس طرح ان کے لیے معبود ہے. اگر ہم پروفٹ موزس کی سٹوری پڑھیں تو وہ جب ان کو لبریٹ کر کے اپنی قوم کو لے کے آ رہے ہیں اور ایک جگہ پر وہ قیام کرتے ہیں, تو وہاں پر ایک قوم ایک آئیڈل کو یا ایک ڈیٹی کی ورشپ کر رہی ہے اور اس کی فزیکل مینیفیسٹیشن ہے. تو جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے یہی کہا تھا موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک ایسا معبود بنا دو نعوذ باللہ. اور جناب موسیٰ علیہ السلام سخت ناراض ہوئے تھے کہ ہم اللہ کی توحید کے لیے فرعون سے بچا کر کس طرح تمہیں لبریٹ کرا کے میں یہاں لایا ہوں, ریڈ سی کراس کیا ہے, اور ابھی ریڈ سی کراس کیے ہوئے ڈیز ہوئے ہیں, اور تم لوگ کہہ رہے ہو کہ ہمارے لیے ایک اسی طرح کا ایک اسٹیچو یا اس طرح کا ایک آئیڈل اور ایک معبود بنا دیں جس کی عبادت کی جاتی ہے. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ اکبر, تم لوگوں نے تو ویسی بات کر دی جیسے موسیٰ علیہ السلام کے فالوورز نے کی تھی کہ ہمارے لیے آئیڈل بنا دیں. تو یہ ذات انوات کو چھوڑو, فرمایا یہ طور طریقے غلط ہیں, پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امپلائی کیا گیا. اور پھر فرمایا تم لوگ بھی یقیناً پہلوں کی طرح کے طور طریقوں پر سوار ہوگے, کہ تم لوگ بھی وہی غلطیاں کرو گے, مجھے تو یہ لگ رہا ہے جو پہلے کر رہے تھے. تو یہ ایک وعید تھی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. آپ امیجن کریں کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 13 سال مکہ کی سٹرگل, 8 سال مدینے کی سٹرگل, فتح مکہ ہو گیا ہے, وہ نمبر جو 40 تھے پھر 313 ہوئے, 700 ہوئے, 3000 ہوئے, اس وقت 12000 ہو گئے. اتنی سٹرگل کی ہے, اور کیا پرنسپل ہے, اللہ ایک ہے, وہ تنہا ہے, وہ طاقتور ہے, اس پہ ریلائی کرنا ہے, کسی اور کی عبادت نہیں کرنی, کسی اور کے ساتھ کنیکشن نہیں بنانا. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے 13 سال کی مکہ کی سٹرگل, 8واں سال مدینہ کی سٹرگل, 22 ڈیکڈز کی سٹرگل ہے. جب انہوں نے یہ سنا کہ قوم میں سے کسی نے یہ کہہ دیا کہ ایسا درخت ہمارا بھی ہونا چاہیے, اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ناراض ہوئے ہوں گے اور کتنی ان کو ایک سٹیٹ آف شاک لگا ہوگا ایک اللہ کے نبی اور اللہ کے نمائندگی کی حیثیت سے. تو یہ واقعہ بتانے کا مقصد, ایک تو یہ حنین کے رستے میں یہ واقعہ ہوا ہے, اور واقعہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اب ایک نیا چیلنج ہے کہ نئے لوگوں کی شمولیت سے
اسلام کو تقویت تو ملی ہے، مسلمانوں کے نمبرز تو زیادہ ہو گئے ہیں، مگر وہ تزکیہ، وہ طہارت، وہ تربیت جو اکابر صحابہ کو حاصل ہے وہ اب نیو لوگوں کو بہت کیچنگ اپ کرنی پڑے گی، ان کو بہت زیادہ ٹائم لگانا پڑے گا۔ تو اس لیے ان صحابہ کا جو درجہ ہے وہ پھر باقیوں کا نہیں ہو سکتا۔ ہمارے لیے تو سارے ہی ہمارے سروں کے تاج ہیں، مگر مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں جس نے جتنی صحبت زیادہ جس کو عطا ہوئی، اس کا تزکیہ اور اس کی طہارت اور اس کا مرتبہ پھر اتنا ہی بلند ہے۔ تو یہ ایک واقعہ راستے میں ہوا۔ اب پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ ٹریول کر رہے ہیں، اور کچھ روایات میں ایسا آتا ہے کہ کچھ مسلمانوں کے انسان ہیں، کچھ مسلمانوں کے دل میں یہ خیال آیا کہ جب ہم 313 تھے بدر میں تو ہم تب پریویل کر گئے تھے، ہم غالب رہے تھے، آج تو وہ دن ہے کہ ہمارے نمبرز اینمی کے نمبر سے زیادہ ہیں، اور دس از دی اونلی وار کہ مسلمانوں کی تعداد کافروں سے زیادہ تھی۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ واحد وار ہے جس میں کافر کم ہے، مسلمان زیادہ ہیں۔ مسلمان ہیں 12,000، 10,000 وہ جو مکہ آئے تھے، 2 اور کنورٹ ہو کے شامل ہو گئے، اور یہ جو اینمی ہے یہ ہے 5,000۔ تو کہتے ہیں کہ کسی لوگوں کے دل میں آیا ہوگا کہ ہیومن لیول پر کہ جب کم تھے تب پریویل کر گئے ہیں، آج ہم زیادہ ہیں تو آج تو لازماً پریویل کریں گے، اور تھوڑی ایروگنس بھی آئی ہوگی، تھوڑا اپنے قوت بازو اور اپنی بہادری اور دلیری بھی یاد آئی ہوگی۔ ہیومن ایک ریاکشن اس کو کہا جا سکتا ہے۔ تو شاید قرآن کی جیسے ہم آیت پڑھیں گے اس واقعے کے اختتام پر، تو قرآن کی آیت میں اس کا واضح انداز میں اللہ رب العزت نے اس بات کو بیان کیا۔ اب وہ جو بنو ثقیف اور بنو حوازن تھا، تعداد میں تو وہ کم تھے، مگر وہ جس طرح ایک گوریلا فائٹنگ ہوتی ہے، چھاپا مار فائٹنگ، یہاں پہ حملہ کیا نکل گئے، تو وہ اس قسم کا ٹیکٹکس کے وہ اس دور میں بڑے ماہر تھے۔ اور ان کا جو کمانڈر تھا اس نے اپنے تئیں وہ نہ صرف خود آ گیا، اس کی آرمی آ گئی، بلکہ ان آرمی کے فیملی، بچے، ان کے مویشی، وہ سب کچھ ہی لے آیا وہاں پہ۔ اور اس نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ویلی میں سے، ایک گھاٹی میں سے گزرنا تھا، تو اس نے درختوں کے پیچھے اپنے آرچرز چھپا دیے۔ تعداد ان کی کم تھی، لیکن وہ جو ملٹری اسٹریٹجی اور ملٹری پلاننگ تھی، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اینمی کو جہاں پر ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ وہاں نہیں چھپے، وہ ایک ویلی میں چھپ گئے جہاں سے مسلمانوں نے گزرنا تھا اور آگے ان کے علاقے کی طرف مارچ کرنا تھا۔ اور وہ اوپر تھے، ان کو ایک اسٹریٹجک ایڈوانٹیج تھا، مسلمان نیچے سے گزر رہے تھے، وہ اوپر تھے، اور درختوں کے پیچھے، ٹیلوں کے پیچھے، ٹبوں کے پیچھے، جو سینڈ ڈیونز تھے اس کے پیچھے ان کے آرچرز چھپ گئے۔ اور جیسے ہی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی اس ویلی کے اندر داخل ہوئے، نمبرز تو مسلمانوں کے زیادہ تھے، مگر وہ اسٹریٹجک ایڈوانٹیج ان کے پاس تھا، تو انہوں نے اوپر سے تیر مارنے شروع کر دیے۔ اور یہ حملہ اتنا سخت تھا، اتنا سخت حملہ تھا اور اتنا ان ایکسپیکٹڈ حملہ تھا کہ مسلمانوں میں بھگدڑ مچ گئی، شدید بھگدڑ مچ گئی۔ اور ہماری اوتھینٹک ہسٹری میں، سیرت ابن ہشام میں، سیرت ابن اسحاق میں، ماڈرن ڈے کا جیسے سورس ہے یہ رحیق المختوم، صفی الدین مبارک پوری، سب نے یہ ریکارڈ کیا کہ مسلمانوں پر بے خبری کے عالم میں تیروں کی بارش ہو گئی، دشمن ایک دم ان کے اوپر ٹوٹ پڑے، ایسی بھگدڑ مچی کہ کوئی کسی کی طرف دیکھ نہ رہا تھا، بالکل فاش شکست تھی، ایبسلوٹ لگا ڈیفیٹ ہو جائے گی۔ اور جو نیو کنورٹس تھے جیسے کہ ابو سفیان، یہ صفی الدین مبارک پوری کے میں جملے پڑھ رہا ہوں، ابو سفیان نے جو ابھی نیا مسلمان ہوا تھا کہا اب ان کی بھگدڑ سمندر سے پہلے نہ رکے گی۔ تو ابو سفیان جو نئے کنورٹ تھے، اب جب صحابہ پہ تیروں سے حملہ ہو رہا تھا اور وہ صحابہ ڈسپرس ہو رہے تھے، تو اس نے کہا یہ تو سمندر تک بھاگیں گے، اب یہ اس علاقے سے ایسا بھاگیں گے کہ سمندر تک بھاگتے ہی رہیں گے، یہ انہوں نے کہا۔ اور کچھ اور کنورٹس تھے، انہوں نے کہا او آج ان کا جادو باطل ہو گیا،
نعوذ باللہ، جو مسلمانوں کے اوپر اللہ رب العزت کا فضل اور کرم تھا، جو تائید ملائکہ تھی، فرشتوں کی تائید تھی، اللہ اس طرح سے تائید اور مدد فرماتے تھے، تو کچھ نیو کانورٹس نے یا کچھ وہاں کے لوگوں نے کہا یہ تو دیکھو ان کا جادو باطل ہو گیا، آج ہم ایسے ہی اتنے پریشان تھے، یہ تو کہانی ختم ہونے والی ہے دوبارہ سے۔ اب یہ دیکھیں آپ اس پوائنٹ کو، بدر اور حنین جو ہیں یہ دو بڑے امپورٹنٹ ٹرننگ پوائنٹس ہیں۔ جس طرح علامہ نے کہا ہے نا، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق، صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سچائی کہ بیٹے کو لٹا دیا، اور امام حسین کا صبر، صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ تو بدر و حنین بڑے امپورٹنٹ سمبلز ہیں، اور دونوں سمجھیں ایک دوسرے کی انورٹڈ امیجز ہیں۔ بدر میں کم تھے، یہاں پر زیادہ ہیں۔ بدر میں پریویل ہی کیے جا کے، یہاں پر ذرا بھگدڑ مچ گئی۔ اور صحیح خالص مسلمان کا اور دوسرے انسان کا فرق کرنے والی بیٹلز ہیں دونوں، پتہ چل جائے گا اصلی کون ہے اور کون کہاں تک ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ہم نے مکہ فتح کیا، بخاری شریف کی روایت میں، ہم نے مکہ فتح کیا، حنین پر چڑھائی کی، مشرکین اتنی عمدہ صفیں بنا کر آئے جو میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ انہوں نے ایسی اپنی صفیں بنائی ہوئی تھی، ان کی جو فارمیشن تھی آرمی کی، سواروں کی صف، پیادوں کی صف، پھر پیچھے خواتین، پھر بھیڑ بکریاں، پھر چوپائے۔ ہم لوگ بڑی تعداد میں تھے، ہمارے سواروں کے ایک فلانک پر خالد بن ولید تھے، مگر ہمارے سوار ہمارے پیٹھ کے پیچھے پناہ گیر ہونے لگے، یعنی جو رائڈرز تھے وہ پیچھے آ گئے تیروں کی جب بارش ہوئی، اور ذرا سی دیر میں ہمارے سوار بھاگ کھڑے ہوئے، عرب بھی بھاگے۔ تو اب صحابہ کرام اور وہ جو وار تھی اس میں بھگدڑ مچ گئی اس موقع کے اوپر۔ اب ادھر کیا باتیں ہو رہی ہیں، نیو کنورٹس بھی باتیں کر رہے ہیں، کفار بھی باتیں کر رہے ہیں، ان کا جادو، ان کا سحر ٹوٹ گیا، ان کا میجک ختم ہو گیا، ہم ابھی دیکھو پریویل کرنے والے ہیں۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روایتوں میں آتا ہے، 3 روایتیں ہیں اس میں۔ ایک روایت ہے کہ آپ کے ساتھ صرف 12 آدمی رہ گئے تھے، ایک روایت ہے کہ آپ کے ساتھ 80 لوگ موجود تھے۔ اگر ہم 80 لوگوں کو بھی مان لیں کہ وہ سرکار دو عالم کے ساتھ تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو 12,000 کی آرمی اور صرف 80 صحابہ کا پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پروٹیکٹ کرنا، کتنا بڑا یہ دنیاوی طور کے اوپر ایک ویکیوم ہے جو کریٹ ہوا ہوگا وہاں پہ، کتنا بڑا ویکیوم کریٹ ہوا ہوگا۔ تو اس وقت جو ہے وہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آف کورس اللہ ان کو نالج عطا کیا، اللہ نے ان کو وحی کی ہوگی، اور وہ جو سارا معاملہ ہوا ہوگا، لوگ بھی کہہ رہے تھے یہ میجک ختم ہو جائے گا اور یہ سب کچھ، اور سرکار کے ساتھ کوئی حملہ آور بھی کوئی نہیں، مطلب ان کو پروٹیکٹ کرنے والا بھی نہیں ہے کوئی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی انپریسیڈنٹڈ بریوری کا ظہور ہوا، اور وہ کیا تھی کہ لوگ بھاگ رہے ہیں اور سرکار دو عالم اپنی جو سواری پر سوار تھے، آپ نے اس کو ایڑ لگائی اور آپ ٹورڈز اینیمیز آپ نے موو کیا، اور آپ نے عربی کے شعر پڑھے، ان النبی لا کذب، میں نبی ہوں یہ جھوٹ نہیں۔ یہ جو لوگ باتیں کر رہے ہیں نعوذ باللہ یہ جادو ہے، نعوذ باللہ پریویل کر جائیں گے، ختم ہو جائے گا جادو، تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے خود، ان النبی لا کذب انا عبد المطلب، میں نبی ہوں یہ کذب نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا سمبل پیش کیا، میرا دادا عبد المطلب ہے، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اس کے پیچھے 2-3 بڑے اشارے ہیں، اس کو سمجھنا چاہیے۔ جناب عبد المطلب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری دنیاوی طور پہ یہ آخری زمانے کا یہ واقعہ ہے۔ اگر نعوذ باللہ عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرک ہوں یا دین سے دور ہوں تو آقا کبھی ان کا نام یوز نہیں کریں گے اپنے نام کے ساتھ۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو آقا کی فیملی تھی، جو آقا کے 4 فادرز تھے، وہ توحید پر قائم تھے،
اور جو زیادہ اہم بات اس سے ثابت ہوتی ہے کہ جیسے عبد المطلب کے لیے اللہ رب العزت نے ہیلپ نازل کی تھی، مدد نازل کی تھی، تو میں اسی فیملی کا فرزند ہوں، اور میں اللہ کا نبی بھی ہوں. اس پہ ایڈیشن یہ ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، یہ جھوٹ نہیں ہے. اور میں اب اللہ کا نبی ہوں کس شان والا؟ میرا تو باپ دادا عبد المطلب ہے جس کے لیے ابابیل آئے تھے، اور جس کی وجہ سے ابراہا کی آرمی غرق ہوئی تھی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کو جب ایڑ لگائی اور تیزی سے دشمنوں کی طرف آپ اکیلے بڑھے، تو آپ کے دو وہاں پر جو فیملی ممبرز ہیں، حضرت عباس حضور کے چچا اور آپ کے کزن، یہ دوسرے، ان کا نام بھی ابو سفیان، لیکن ابو سفیان بن حارث، تو انہوں نے اس سواری کو تھاما کہ یہ آگے نہ جائے، مطلب پروٹیکشن کے لیول کے اوپر. اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی 80 لوگ آپ کے پاس ہے صرف. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس جو حضور کے چچا تھے ان کو کہا کہ ان کو بتاؤ، ان صحابہ کو، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کھڑے ہیں، تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں. تو پھر حضرت عباس کی آواز کہتے ہیں بڑی اونچی تھی، آواز بلند تھی، تو انہوں نے پکارا، بیت رضوان والو کہاں ہو؟ تو پھر صحابہ نے کہا ہم یہاں ہیں، ہم آئے. تو وہ بیت رضوان والوں کو جب وہ آواز گئی تو انہوں نے پھر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا قبلہ بنا کر اس طرف کو موو کرنا شروع کیا. پھر آپ نے کہا انصار والوں کہاں ہو؟ تو انصاریوں نے کہا ہم آئے. تو یوں وہ جو ایک وقتی طور کے اوپر ڈسپرس ہوئے تھے، پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ ایڑ لگانا، اینمی کی طرف تنے تنہا بڑھنا، آپ کے خاندان کے 2 لوگوں کا ان کے ساتھ ہونا، اور پھر حضور کے چچا کا وہ اونچی آواز میں آواز لگانا پروفٹ کے حکم پر، وہ سارے لوگ واپس آنا شروع ہو گئے. تیروں کی بارش ابھی بھی ہو رہی ہے، مگر وہ واپس آنا شروع ہو گئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان ذیشان کے بعد. اور وہ دوبارہ جب انہوں نے صفیں پکڑی اور صحابہ واپس آئے، مسلمان واپس آئے، تو اس وقت سرکار دو عالم نے پھر وہی عمل دہرایا جو آپ نے بدر کے وقت کیا تھا. آپ نے ہاتھ میں مٹھی بھر مٹی لی اور کہا شاہت الوجوہ ہو، اور مٹی دشمن کی طرف پھینکی اور کہا کہ ان کے چہرے بگڑ جائیں. اور پھر ویسے ہی ہوا جیسے بدر میں ہوا تھا کہ وہ ساری مٹی جو تھی وہ پورے لشکر کی آنکھوں میں پڑی ہے، 5000 یا جتنے بھی وہ لوگ تھے ان سب کی آنکھوں میں وہ گئی ہے. اور اس کے بعد ان کی جب جیسے ہی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹھی پھینکی ہے تو وہ اینمی کے لیے شکست شروع ہو گئی ہے. وہ جو بڑے آرچرز تھے، تیر انداز تھے، جو مسلمانوں کو جنہوں نے ایک ٹف ٹائم دے رہے تھے، سرکار کے ہتھیلی پاک کی برکت سے جب آپ نے یوں مٹی پھینکی ہے تو وہ شکست جو ہے وہ مسلمانوں کی فتح میں تبدیل ہونا شروع ہو گئی ہے. اور چند ہی وہ کہتے ہیں ساتیں گزری تھی کہ دشمن کو شکست ہوئی، اور یہ جو ثقیف اور حوازن تھے ان کے جو ریمننٹ تھے یہ طائف کی طرف بھاگ گئے، مطلب دے لیفٹ دیئر بیٹل فرنٹ، اور وہ طائف کی طرف بھاگ گئے. اور قرآن عظیم الشان میں رب العزت نے اس واقعے کو بیان کیا سورہ توبہ میں. تو رب العزت فرما رہے ہیں اور اللہ نے حنین کے دن تمہاری مدد کی، یاد کرو حنین کا دن جب تمہیں تمہاری کثرت نے غرور میں ڈال دیا تھا، جب تم لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ آج تو ہم بڑے کثیر ہیں اور آج ہماری تعداد ہے، آج ہمیں کوئی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکے گا. پس وہ کثرت تمہارے کچھ کام نہ آئی، اور زمین کشادگی کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی. زمین تو کھلی ہی تھی مگر کتنی تنگی محسوس کی تم لوگوں نے، کیسے پھنس گئے تھے. پھر تم لوگ پیٹھ پھیر کر بھاگے، پھر اللہ نے اپنے رسول اور مومنین پر سکون نازل کیا اور ایسا لشکر نازل کیا جسے تم نے نہیں دیکھا، اور کفر کرنے والوں کو سزا دی، اور یہی کافروں کا بدلہ ہے. اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ تو بھاگ رہے تھے، لیکن میں نے اپنے نبی کی اور مومنوں کی مدد کی، ان پر سکون نازل کیا اور پھر لشکر نازل کیا. اس کا مطلب ہے کہ حنین میں بھی اینجلز آئے، پھر جیسے بدر میں آئے تھے، اینجلز کو نازل کیا جس کو تم نے نہیں دیکھا، اور پھر میں نے کفر کرنے والوں کو ان کے کفر کی سزا دی، اور یہی کافروں کا بدلہ ہے. تو یہ حنین، اب یہ ایک اور طرح کا لیسن جو ہے اس میں ڈرا مسلمانوں نے اور ہمیں کرنا ہے
ہر حال میں ریلائنس جو ہے وہ رب العزت کی ذات پر ہونی چاہیے. آپ کی میری فیکلٹیز اور ایٹریبیوٹس اور خوبیاں دے کاؤنٹ فار نتھنگ. میری ڈگریز، کوالیفیکیشنز، نالج دے کاؤنٹ فار نتھنگ. تو ہمارے اندر یہ جو ایروگنس پیدا ہوتی ہے، جو ریلائنس آن آر اون ایٹریبیوٹس اور کیریکٹرسٹکس پیدا ہوتی ہے، یہ بالکل رب العزت کے ہاں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ویلیو اس انسان کی ہے جو اپنے آپ کو رب تعالیٰ کے سپرد کرتا ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ لیسن تھا کہ نمبر زیادہ تھے مسلمانوں کے، انیشل ڈیفیٹ ہونے لگی تھی، لیکن پھر دوبارہ سے وہ جو پوٹینشل ڈیفیٹ تھی وہ ایک گلوریس وکٹری میں کنورٹ ہو گئی، اور مسلمانوں کا اتنا نقصان نہیں ہوا، اتنے لوگ شہید نہیں ہوئے جتنے ہو سکتے تھے. اللہ رب العزت نے مدد کی اپنی غیب سے، اپنی غیب کے ریسورسز کے ساتھ. اور اب نیچرلی یہ لوگ اتنے ثقیف اور حوازن والے اپنا سارا مال اسباب بھی اسی وادی میں لے آئے تھے. اور ان کے ایک پرانے بوڑھے نے کہا تھا کہ تمہارے وارئر صرف لڑیں اور تمہارا مال اور اسباب تم لوگوں کے پیچھے علاقوں میں ہی رہے، تم ادھر آ کے نہ لے کے آنا. مگر یہ اتنے ان کی وہ ایک فلاڈ اسٹریٹجی تھی کہ اپنی خواتین، بچے، بھیڑ بکریوں، سونا چاندی سب کچھ لے آئے. تو اس کی وجہ سے مسلمانوں کو جو مال غنیمت ہے وہ بڑی مقدار میں حاصل ہوا. اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مناسب سمجھا کہ یہ جتنا اسپوائلز آف وار جو جمع ہوئے ہیں، یہ مقام جارانہ پر اس کو جمع کروا دیا آپ نے. اور آپ نے کہا کہ ہم ان کے ریمننٹس کے پیچھے طائف جائیں گے. اور آپ نے اپنے صحابہ کو یہ کہا کہ ان اسپوائلز آف وار کو میں واپس آ کے ڈسٹریبیوٹ کروں گا، تو ابھی ہم ان کے پیچھے طائف جائیں گے. تو پھر پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ریمننٹس کے پیچھے طائف گئے ہیں. اور طائف میں کہتے ہیں کہ 40 ڈے کا کچھ روایات میں آتا ہے، 10 ڈے کا کچھ روایات میں آتا ہے، 20 ڈے کا. آپ نے ایک سیج کیا ہے طائف سے، ان کے شہر کا. اور یہ طائف وہی علاقہ ہے جہاں پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت ظلم کیے گئے تھے. تو دس واز دا فرسٹ ٹائم کہ مسلمانوں نے منجنیق کا استعمال کیا ہے. منجنیق پہلے یہ استعمال نہیں ہوتی تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں. تو منجنیق کا استعمال کیا گیا ہے کیونکہ انہوں نے فورٹریسز بنائے ہوئے تھے، اور یہ فورٹریسز کے اندر یہ جو ان کے ریمننٹس تھے جو یہاں پر ثقیف اور حوازن والے ادھر جا کے چھپ گئے تھے. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی دیواروں کو توڑوایا، اس منجنیق سے دیواریں ٹوٹی، صحابہ اندر گئے. جب صحابہ اندر گئے تو انہوں نے اپنے ہتھیاروں کو گرم کیا ہوا تھا کوئلوں سے یا اس طرح، تو وہ لوہے کی چیزیں، گرم سلاخیں، وہ انہوں نے صحابہ کے اوپر مارنی شروع کر دی. تو صحابہ واپس آ گئے. تو جب یہ سیج رہا تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا کہ جو بھی ہمارے پاس آ جائے اپنے علاقے کو چھوڑ کر تو اس کو ہم پروٹیکشن دیں گے، اور آف کورس وہ پھر صحابہ میں سے ہو جائے گا. تو ایک بہت بڑے صحابی ہیں جن سے بہت سی نریشنز بھی ہیں، تو وہ قلعہ چھوڑ کر آئے تھے، اور وہ قلعہ چھوڑ کے اس حالت میں آئے تھے جیسے آپ نے کنویں کی پولیز دیکھی ہوں گی یا چرخیاں دیکھی ہوں گی. تو وہ ایک چرخی سے لٹک کر نیچے آئے تھے دیوار سے. تو چرخی کو یا گراری کو عربک میں بکرا کہتے ہیں. یہ کتاب والا کاف، بے کتاب والا کاف رے ہے. تو وہ چرخی سے نیچے آئے تھے اور وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے صحابی بن گئے تھے. تو ان کا نام ہی پڑ گیا چرخی والا. تو اب ان کا اصلی نام کسی کو یاد نہیں ہے، تو ان کا نام مشہور ہو گیا ابو بکرا، یعنی وہ چرخی والوں کا والد، یا اس کا یعنی ایک وہ ٹائٹل بن گیا. تو حضرت ابو بکرا جو ہیں وہ طائف سٹی سے اس طرح سے چھلانگ لگائی، اسکیپ کیا انہوں نے، اور مسلمانوں اور سرکار دو عالم کے پاس حاضر ہوئے ایک چرخی سے، پلی سے. اور مشہور صحابی ہیں، یہ بہت روایات بھی ان سے آپ کو حدیث کی لٹریچر میں ملیں گی، ابو بکرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سیج جاری رہا تو صحابہ سے مشورہ کیا کہ اب یہ کیا کرنا چاہیے، اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہو. تو ایک وہاں کا جو لوکل تھا اس نے کہا یا رسول اللہ کہ آپ نے اب اس کو سیج کر دیا ہے تو ان کو آپ نے نیوٹرلائز کر دیا، ان کے پاس اتنے نمبرز یا ریسورسز نہیں ہیں کہ کل کو آپ کے لیے تھریٹ بن سکیں گے. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان کیا ایک دن کہ ہم واپس جا رہے ہیں، کل ہم واپس مکہ کی جانب اور جارانہ کی جانب روانہ ہوں گے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جب جارانہ پہنچے ہیں تو آپ نے وہاں پر بھی کہتے ہیں کہ 2 ہفتے یا کچھ ڈیز قیام کیا ہے.
اور آپ نے قیام اس لیے, اور لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وار سے ملنے والا جو مال ہے, جس کو مال غنیمت کہتے ہیں, جو اسلام میں حلال ہوتا ہے, جب وہ کیپچر ہو جاتا ہے تو وہ مسلمانوں کے لیے حلال ہوتا ہے. اس پہ ایک سورہ کے اندر سارے احکامات بھی اللہ رب العزت نے اتارے ہیں. تو پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سے 15 دن, کچھ روایات میں آتا ہے, یا کچھ دن آپ نے وہاں پر ویٹ کیا, اور آپ نے سپوائلز آف وار کو ڈسٹریبیوٹ نہیں کیا. سارے لوگ, خاص طور پہ تاریخ پڑھ کر یہ ہنٹ آتی ہے کہ نیو کنورٹس جو تھے وہ بہت انٹرسٹڈ تھے کہ یہ مال غنیمت کب تقسیم ہوگا, کیسے تقسیم ہوگا. پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر حوازن اور ثقیف میرے پاس آ کر توبہ کر لیں تو یہ سارا مال ان کو واپس کر دوں گا. یعنی آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ ان دس ویلتھ اور بوٹی اور اسپوائلز آف وار. تو آقا نے جارانہ میں ویٹ کیا کہ جن سے ہم نے حنین لڑی ہے ابھی طائف کے اندر, جن کے ساتھ آمنا سامنا ہوا ہے, اگر یہ آ کر توبہ کر لیں, میں ویٹ کر رہا ہوں یہاں پہ, تو یہ ان کا مال انہی کو واپس کر دیں گے, ہم اس کو آپس میں تقسیم نہیں کریں گے. تو جب آقا نے فار ڈیز ویٹ کیا اور وہ لوگ نہیں آئے, تو پھر آقا نے ایک دن مناسب سمجھا کہ اس کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا جائے. اور آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نئے کنورٹس تھے, جن کو ایک ٹرم ہے مؤلفۃ القلوب. مؤلفۃ القلوب کون لوگ ہوتے ہیں؟ جن کا دل مضبوط کرنے کے لیے ان کی مالی مدد کی جائے, کہ نیا مسلمان ہے, اس کی شاید نیڈز ہوں اور اس کا دل لگے مذہب کے اندر. تو جو بیسک ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے انسان جس سے موٹیویٹ ہوتا ہے, وہ دولت, پیسہ. اگر ہم آج کی ماڈرن سائیکولوجیکل تھیریز بھی پڑھیں, اس میں بھی یہی ہوتا ہے, پہلا انسینٹو پیسہ ہی ہوتا ہے. تو جو نئے مسلمان ہیں, ان کا اسلام میں دل لگے, ان کو ایک انسینٹو ملے, تو ان کو پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب سمجھا کہ زیادہ مال دیا جائے. تو پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہسٹری بتاتی ہے کہ ابو سفیان جو یہ مکہ کے لیڈر تھے, ان کو کوئی 6 کلو سلور دیا اس وقت, جو اس دور میں بہت بڑی اماؤنٹ تھی, اور 100 کیملز دیے آپ نے, 100 اونٹ, کہ ابو سفیان کا دل اسلام میں لگ جائے. اب جب ابو سفیان کو 100 اونٹ دیے گئے تو انہوں نے کہا میرا بیٹا یزید, ان کے ایک بیٹے کا نام یزید تھا, ان کو بھی دیں یا رسول اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یزید کو بھی اتنا ہی دیا. صفی الدین مبارک پوری صاحب کی میں ورڈ ٹو ورڈ پڑھ رہا ہوں, 6 kilos of silver and 100 camels. پھر ابو سفیان نے کہا اور میرا بیٹا معاویہ, آپ نے اتنا ہی معاویہ کو بھی دے دیا. یعنی صفی الدین مبارک پوری کہہ رہے ہیں تنہا ابو سفیان اور ان کے بیٹوں سمیت تقریباً 18 کلو چاندی اور 300 اونٹ دے دیے گئے. 3 لوگوں کو 300 اونٹ دیے گئے. اور کیوں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کر رہے تھے؟ کہ لوگوں کا دین میں دل لگے. پھر ایک صفوان بن امیہ, وہ بھی بہت بڑا مکن سردار تھا, اور وہ بڑا اس نے ظلم کیا ہوا تھا مسلمانوں کے اوپر مکہ کے دور میں. اس کو پھر 100 اونٹ دیے, پھر 100 اونٹ دیے, پھر 100 اونٹ, 300 اونٹ دیے. جو یہ نئے نئے مسلمان تھے, کوئی 40 اونٹ, 50 اونٹ. اب جب آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تقسیم کرتے جا رہے تھے, تو جو نیو کنورٹس میں بدو تھے, ان کو لگا کہ کہیں یہ سامان کم نہ ہو اور ہم رہ نہ جائیں. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بدو جو تھے نیو کنورٹس, انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جیسے جھپٹ پڑے ایسے, اور آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو چادر مبارک تھی وہ درخت کے ساتھ پھنس گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو فرمایا میری چادر دے دو, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, اگر میرے پاس تہامہ کے درختوں کی تعداد میں بھی چھپائے ہوں تو انہیں بھی تم پر ہی تقسیم کروں گا, اور پھر بھی تم مجھے بخیل نہ پاؤ گے, نہ بزدل نہ جھوٹا. جب لوگ جھپٹ پڑے کہ ہم پیچھے نہ رہ جائیں, تو پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا غم نہ کرو, جو کچھ بھی ہے میرے پاس وہ تم لوگوں کے لیے ہے, تم لوگوں کو دوں گا. اور میں کنجوسی یا سٹنجی نہیں ہوں, بخیل نہیں ہوں, نہ میں بزدل ہوں کہ دینے سے گھبراتا ہوں. تو ویٹ کرو. اب ایک نئی امت ہے نا, اس میں نئے لوگ ہیں جن کی اس طرح سے تربیت نہیں ہوئی, کچھ بالکل دیہاتی ہیں, وہ بھی شامل ہیں. تو یہ پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چیلنج ان کے سامنے تھا. پھر پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ کو پکڑا اور اس کے بازو پر اس طرح سے کچھ بال لیے, وہ چند بال تھے, اور پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگو میرے لیے تمہارے مال میں سے صرف کچھ بھی نہیں,
حتیٰ کہ اتنے بال بھی نہیں. میں جو مال میں تقسیم کر رہا ہوں اپنے لیے تو میں نے یہ ان میں سے بال جتنا بھی نہیں رکھنا. اور پھر فرمایا کہ میرے لیے تو صرف خمس ہے. خمس اللہ نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی فیملی کو خاص کیا ہوا تھا. جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتا تھا 1/5 ہوتا تھا, وہ ایک اس کا سرٹن فارمولا تھا. تو فرمایا میرے لیے تو خمس ہے, اور میں خمس بھی تم ہی دے دیا کرتا ہوں. جو اللہ نے میرے لیے رکھا ہے وہ بھی میں تم لوگوں کو ہی دے دیتا ہوں. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر سخاوت کا ایک وہ جو سمندر ہے اس کو آپ نے جاری فرما دیا. اب یہ جب معاملہ ہوا تو مدینے والے وہاں پر موجود تھے, اور بظاہر وہ کہہ رہے ہیں کہ مدینے والے جو ہیں وہاں پر ایک خاموشی طاری ہو گئی. یہ تو بظاہر دنیاوی طور پہ ان لوگوں کو سارا مال مل گیا جو کہ اینیمیز تھے پہلے, اور ان کو اتنا زیادہ ملا. تو 2 واقعات ہیں جس پر ہم آج کی سٹنگ کو کلمنیٹ کریں گے. 2 بڑے اہم واقعات ہیں. ایک واقعہ تو بخاری کے اندر موجود ہے, سیرت ہشام میں, اوتھینٹک سورسز میں موجود ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحی کے مطابق چیزوں کو ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں, اور اس کی وزڈم کیا ہے کہ جو نئے لوگ ہیں ان کا اسلام سے دل لگ جائے, ان کو دے دیا جائے. اور اس کی حکمت وہ خود بھی واضح کریں گے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک بدو جو ہے وہ سامنے آتا ہے, اس کا نام ہے ذوالخویسرہ. ذوالخویسرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور وہ کہتا ہے نعوذ باللہ, پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ڈسٹریبیوٹ کر رہے تھے, اتق اللہ, نعوذ باللہ, اللہ سے ڈرو محمد, تم مال کے تقسیم کرنے میں انصاف نہیں کر رہے, نعوذ باللہ. تو ذوالخویسرہ آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ دیتا ہے نعوذ باللہ کہ آپ ڈسٹریبیوشن میں جسٹس نہیں کر رہے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سنتے ہیں تو آپ کو بہت جلال آتا ہے, اور آپ کہتے ہیں اگر میں اللہ سے نہیں ڈرتا تو اور کون ڈرے گا اللہ سے؟ اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو کون انصاف کرے گا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اجازت دیجئے میں اس کی گردن مار دوں. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو چھوڑ دو, اور پھر وہ چلا گیا. اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک بخاری میں ہے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو جانے دو. جب وہ چلا گیا تو آپ نے فرمایا ان قریب اس میں ایک ایسی جماعت پیدا ہوگی جو دین کی باتوں میں بہت غلو کرے گی, وہ دین کی باتوں میں بہت ایگزیجریٹڈ ایمفسس کرے گی. وہ ایسے لگے گا کہ دین یہ, اور پھر فرمایا سرکار دو عالم نے یہ ایسی نمازیں پڑھیں گے, ایسی عبادات کریں گے کہ میرے صحابہ تمہیں اپنی عبادات کم لگنا شروع ہو جائیں گی, ایسا دین پہ چلیں گے. اس میں سے ایک ایسی جماعت پیدا ہوگی جو ایسی عبادت کرے گی, ایسا کرے گی کہ تمہیں صحابہ کرام اپنی عبادات کم لگیں گی, حالانکہ یہ لوگ دین سے بالکل نکلے ہوئے ہوں گے, بالکل ایسے ہی نکلے ہوئے ہوں گے جیسے شکار سے تیر نکل جاتا ہے کہ ایک ایرو کو آپ کسی کی طرف, یعنی شکار کی طرف شکار کرنے کی کوشش کریں کسی اینیمل کی طرف, اور وہ مس کر کے آگے نکل جائے. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ایک جب اس شخص نے جو بظاہر باشرع تھا, شریعت پہ چلنے والا تھا, جب اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کویشچن کیا تو آقا نے کہا کہ ان کی ایسی جماعتیں پیدا ہوں گی جو بظاہر لٹرلی بڑے مسلمان ہوں گے, بڑے شریعت پہ چلنے والے ہوں گے, ایسی عبادتیں کریں گے کہ میرے صحابہ تم لوگوں کو اپنی عبادتیں کم لگیں گی, مگر یہ دین سے ایسے خارج ہوں گے, دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کو مس کر دیتا ہے. They will not be religious. اور اس کی ایک سامنے کی بڑی وجہ کیا ہے اس واقعے سے کہ ان کے اندر ادب رسول نہیں تھا, ادب رسول نہیں تھا. نماز روزہ زکوٰۃ حج تو تھی, لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب, ان کا احترام, ان کا جینون وہ پروٹوکول جو اللہ نے ان کو دیا ہے, وہ اس کو مس کر گئے تھے. اور آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کویشچن کرتے تھے. تو جو آقا کو جس درجے پر کویشچن کرے وہ ذوالخویسرہ کا حال دیکھ لے جس کے بارے میں آقا نے پیشین گوئی کی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو تقسیم کر دیں
کسی کو مولا کہہ دیں، کسی کو یار غار کہہ دیں، جس کو جو تقسیم کر دیں، اور کوئی اس کو چیلنج کرے تو وہ پھر ذوالخویسرہ کا حال دیکھ لے۔ جو تقسیم اللہ کے نبی نے کر دی ہے، کسی کو اپنا داماد بنا لیا، کسی کو جھنڈا دے دیا، یہ جو جس کو جو دے دیا، جو تقسیم انہوں نے جس درجے کی کر دی ہے، آپ اور میں اس تقسیم کے آگے سر نگوں ہی کر سکتے، بات نہیں کر سکتے۔ تو جب ذوالخویسرہ کا یہ معاملہ ہوا تو ادھر مدینے کے بہت مشہور صحابی ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بخششیں کی، لوگوں کو دیتے گئے، کوئی بدو آ رہا ہے، کوئی پہلے دن کا مسلمان ہے، وہ لے گیا سونا چاندی جانور، تو جب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخششیں کی، قریش کو دیا، دیگر قبائل عرب کو دیا، انصار کو کچھ عنایت نہیں کیا، تو انصار کے دلوں میں طرح طرح کے خیالات پیدا ہوئے۔ یہ سیرت ابن ہشام سے پڑھ رہا ہوں، جو ابن اسحاق کو کوٹ کرتے ہیں، دا فرسٹ ایور بایوگرافی۔ تو انصار کے اندر خیالات پیدا ہوئے، یہاں تک کہ ان میں اس بات کی گفتگویں ہونے لگیں کہ حضور نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشتہ داروں کو اس قدر مال عنایت کیا اور ہمیں کچھ نہیں دیا۔ جب بہت کیلو کال ہوئی، جب بہت ڈسکشن ہوئی، تو سعد بن عبادہ نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، انصار ایسا کہہ رہے ہیں۔ سعد بن عبادہ مدینے کے سینئر موسٹ صحابی ہیں، انصاریوں کے ایک ٹرائب کے یہ سردار ہیں۔ یہ انصار میں ان کی حیثیت وہی ہے جو مہاجرین میں حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ یہ وہاں کے ٹاپ کے صحابی ہیں۔ دو بڑے صحابی تھے، ایک شہید ہو گئے تھے سعد بن معاذ، اور دوسرے سعد بن عبادہ۔ یہ مدینے کے دو بڑے شیخ ہیں سرکار دو عالم کے انصاری صحابہ میں، یہ ٹاپ کے ہیں۔ تو حضرت سعد بن عبادہ نے کہا، یا رسول اللہ، انصار ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا، اے سعد، کیا تم بھی ان کے ساتھ ہو؟ سعد نے کہا، یا رسول اللہ، میں تو اس بات میں ان کا شریک نہیں ہوں، مگر میری قوم کی یہی گفتگو ہے کہ یا رسول اللہ مجھے معاف رکھیے، میری یہ اوپینین نہیں ہے، مگر باتیں ہو رہی ہیں، مدینے والے انصاری یہ باتیں کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا، تم جا کر سب انصار کو حزیرہ میں جمع کرو، ایک پوائنٹ، ایک اسٹیشن، ایک پلیس۔ سعد بن ابی عبادہ نے سب انصار کو اس حزیرہ میں جمع کیا، حضور کو خبر دی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور خدا کی حمد و ثنا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے انصار، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم لوگوں کے دل میں میری طرف سے خیالات پیدا ہوئے ہیں۔ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ علم ہوا ہے، میری نالج میں لے کے آئی گئی ہیں کہ کچھ تم لوگ باتیں کر رہے ہو، کچھ تھاٹس آ رہی ہیں تمہیں میرے بارے میں۔ کیا میں تمہارے پاس ایسے وقت میں نہیں آیا جب کہ تم گمراہ تھے اور پھر خدا نے تم کو ہدایت کی؟ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلا جو اللہ کی مرسی ہے جو میرے تھرو ہوئی ہے کہ تمہاری تو دنیا اور آخرت تباہ ہونے والی تھی، راہ گم کی ہوئی تھی، تو کیا میری وجہ سے ہدایت نہیں ملی، گائیڈنس نہیں ملی؟ پھر فرمایا، اور تم فقیر تھے، تم لوگوں کے مالی حالت اچھے نہیں تھے، خدا نے تم کو غنی کیا۔ پھر تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، مدینے کے دو ٹرائبز آپس میں جنگیں لڑتے تھے، اوس اور خزرج۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان کی صلح کرائی، یہ بھائی بھائی بن گئے۔ فار سینچریز یہ لڑ رہے تھے، بلڈ شیڈ ہو رہی تھی مدینہ میں، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، کیا خدا نے تم کو دوست نہیں بنایا؟ انصار نے کہا، بے شک خدا اور رسول نے ہم پر بڑا احسان اور فضل کیا۔ تو صحابہ ہمیں ادب سکھاتے ہیں، جب وہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تذکرہ ساتھ کرتے تھے کہ خدا اور رسول نے بڑا احسان کیا، فضل کیا۔ پھر سرکار دو عالم نے فرمایا، اے انصار، مجھ کو جواب کیوں نہیں دیتے؟ انصار نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم آپ کو کیا جواب دیں؟ آپ کا ہم پر بڑا احسان اور فضل ہے۔ حضور نے پھر فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تم مجھ کو کچھ جواب دے سکو تو دو، اور اس میں اگر تم سچے ہو تو جو سنے وہ تم کو سچا کہے، اور مجھ کو یہ جواب دے سکتے ہو۔ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ اگر میری وجہ سے تم لوگوں کو گائیڈنس نہیں ملی، دنیاوی طور پہ تم غنی نہیں ہوئے، آپس میں تم لوگوں کے دلوں کے اندر بغض کی جگہ میں نے محبت نہیں ڈالی،
تو اگر تم لوگوں کی کوئی رائے ہے تو بول دو ابھی، تاکہ سارے گواہ ہو جائیں. تو وہاں پر انصار نے کہا یا رسول اللہ، جب آپ آئے تو ہم آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے تھے، پھر ہم نے آپ کی تصدیق کی، آپ نے ہماری مدد کی. اب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو انصاری صحابہ ہیں وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکنالج کر رہے ہیں کہ آپ کی وجہ سے ہی سارا معاملہ درست ہوا ہے. اب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فائنل لیسن ہم سب کے لیے ہے، جو اس تقسیم کی حکمت بھی تھی. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے انصار، کیا اس اسباب دنیا کے دینے سے جو ایک ذلیل چیز ہے، کیا یہ دنیا کے جو ریسورسز ہیں جن کی اللہ کے ہاں کوئی وقت نہیں ہے، تم نے اپنے دلوں میں ایسے خیالات کو جگہ دی؟ یہ میں نے ان لوگوں کو دیا ہے جن کو میں اسلام کی طرف راغب کرنا چاہتا ہوں، اور تم سب کو تو میں نے تمہارے اسلام کے سپرد کر دیا ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ دنیا کی ذلیل ترین چیز، اس کی وجہ سے تم نبی کے بارے میں ڈاؤٹ فل ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو میں نے ان لوگوں کو دیا ہے جن کو میں اسلام کی طرف لانا چاہتا ہوں، اور تم لوگوں کے تو آلریڈی پرفیکٹ اسلام ہے، اتنی تربیت کی ہے کہ تم لوگوں کو تو میں نے تم لوگوں کے اسلام کی طرف سے پرد کیا ہے. اور فرمایا، اے مدینے والو، اے انصاریو، کیا اس بات سے راضی نہیں ہو کوئی اونٹ کو لے کر چلا جائے، کوئی بکریوں کو لے کر چلا جائے، اور تم رسول خدا کو اپنے ساتھ لے کر اپنے گھروں کو چلے جاؤ؟ پس قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار ہی میں سے ایک شخص ہوتا. اور پھر سرکار دو عالم نے جب ان کو نصیحت کی تو اس کے بعد ان کی عظمت کا بھی اعلان کیا کہ مدینے والے کتنے عظیم ہیں. فرمایا کہ رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر ہجرت کا معاملہ نہ ہوتا تو میں، یعنی اگر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے پروفٹ کی تقدیر میں ہجرت نہ لکھی ہوتی تو آقا مکے کے ریزیڈنٹ نہ ہوتے، آقا پرماننٹلی مدینے کے ریزیڈنٹ ہوتے. تو کیا فرمایا، اگر ہجرت نہ ہوتی تو خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں انصار ہی میں سے ایک شخص ہوتا، میں ایک مدینے والا ہی ہوتا. اور اگر تمام لوگ ایک راستہ چلیں اور انصار دوسرے راستے چلیں تو میں انصار ہی کا راستہ اختیار کروں گا. اور اے خدا انصار پر رحم فرما اور انصار کی اولادوں پر رحم فرما. راوی کہتے ہیں حضرت ابو سعید خدری، حضور کے اس فرمان کو سن کر مدینے والے اس قدر روئے کہ ان کی داڑیاں تر ہو گئیں، اور سب نے بالاتفاق اعلان کیا، ہمیں رسول خدا کی بخشش اور تقسیم سے ہم راضی ہیں، اور ہمیں اللہ کے رسول مل گئے، ہم اس تقسیم سے راضی ہیں کہ اللہ کا رسول ہمیں ملا ہے. اور پھر حضور بھی تشریف لے آئے اور انصار بھی روانہ ہوئے. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی طور پہ مٹیریل ویلتھ دینے کی خود حکمت بتا دی کہ جہاں پر اسلام کمزور ہے ان کو ایک انسینٹیو دے رہے ہیں کہ ان کا دل لگ جائے. اور کیا کہا، یہ دنیا کی ذلیل ترین چیز ہے جو میں نے دی ہے، اور آپ کو اللہ نے اس کائنات کی، اس عالمین کی عظیم ترین ہستی عطا کی ہے. کیا کمپیریزن ہے، ایک طرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور کسی کے پاس چند سو اونٹ اور کچھ کلو سونا چاندی ہے. نو کمپیریزن. تو جو ہستیاں، جن ہستیوں کو سرکار دو عالم ملے ہیں اور جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی قربت اختیار کی اور انہوں نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں اور تمہاری اور میری قوم ایک ہے اور میں تم میں سے ایک ہوں، تو ان کے تو پھر معاملات اور ہیں، ان کے تو درجے بلند ہیں. تو آج کی اس کانورزیشن کو ہم یہیں پر کلمنیٹ کرتے ہیں، اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو مدینے کے صحابہ ہیں، جو انصاری ہیں، ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں کہ آقا نے کہا اگر ہجرت میری تقدیر میں نہ ہوتی تو میں مدینے والا ہوتا. ساری دنیا ایک طرف چلے، مدینے والے ایک طرف چلے، میں مدینے والوں کے ساتھ چلوں گا. اور پھر ان کی اور ان کی اولادوں کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی فرمائی. تو یہ غزوہ حنین، غزوہ طائف اور ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کا معاملہ تھا جو سرکار دو عالم نے کیا. اور یہ اب نئے ویریبلز ہیں، یہ ویریبلز پہلے نہیں تھے،
اور اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ویریبلز کے حوالے سے بھی مسلمانوں کی تربیت فرمائیں گے، اور جو نیو کنورٹس ہیں ان کو صحابہ کی جماعت میں ان کی تربیت کریں گے، اور ان کو بھی ایک تزکیے اور تطہیر والا صحابی بنائیں گے۔ تو ہم یہیں سے بات کو انشاءاللہ کل آگے چلیں گے، اور کل ہم پرابیبلی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک بہت امپورٹنٹ ایکسپیڈیشن ہے، تبوک ایکسپیڈیشن، تو ہم تبوک ایکسپیڈیشن کو دیکھیں گے۔ اور تبوک ایکسپیڈیشن کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طریقے سے عربیہ کے اندر کلینزنگ کی، کس طرح سے اب جو سب سے بڑا انسٹیٹیوشن ہے حج، اس کو کیسے واپس ریسٹور کیا، اور آپ کا وہ خطبہ، اور پھر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال پاک، ان کی بلیسڈ ڈیمائس، یہ واقعات ہم آنے والے دنوں میں دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں جو کچھ اس ذکر میں کمی کوتاہی ہو گئی ہو، رب تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، رب تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں، رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ مدینے والوں کے صدقے ہم سب کے دلوں کو کھول دے، ہمارے دلوں میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، ان کی اتباع اور ان کی عظمت کا نزول ہو، قبر میں، حشر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان نصیب ہو، مدینے والوں کے صدقے، انصاریوں کے صدقے، جیسے انصاریوں کے لیے آقا نے دعا فرمائی، ہمیں آقا کی دعائیں نصیب ہوں، کل قیامت میں آقا کے ہاتھ سے حوض کوثر پر جام نصیب ہو، آقا کے جھنڈے تلے، لواء الحمد کے تلے جمع ہونے کا شرف عطا ہو، اور آقا کی شفاعت نصیب ہو۔ خاص طور پہ اپنے درجے پہ شیخ علی بن عثمان اجویری، سید میرا حسین زنجانی، شیخ عبد القادر جیلانی کے درجات بلند ہوں، ملک پاکستان کی خیر، بانیان پاکستان کی خیر، ان کے درجات کی بلندی کی دعا کرتے ہیں۔ جہاں جہاں پر مجبور مقہور مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ان مجبور مقہور مسلمانوں پر اپنا فضل و کرم ہو، کشمیر میں، فلسطین میں مسلمانوں پر خاص کرم ہو، اور کل انسانیت کی خیر، اور تمام انسان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ہستی سے جڑ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے۔ انشاءاللہ کل یہیں سے آگے چلیں گے۔ تھینکس اے لاٹ۔